مولوی ابو ایوب اینڈ کمپنی، یہ رہا آپ کا 13واں فراڈ۔ ہم نے آپ کے اس قول کے جواب میں کہ حرمین سے آپ کی کیا عقیدت، اپنی عقیدت ثابت کرنے کے بعد آپ کے شیخ الاسلام محمود الحسن دیوبندی کے ایک شعر کے حوالے آپ کی عقیدت پر جارحانہ حملہ کرتے ہوئے واضح طور پر ثابت کر دیا تھا کہ اس شعر میں گنگوں کے مقابلے میں کعبہ شریف کی بے حرمتی اور بے عزتی کی گئی ہے۔ لاکھ جتن کے باوجود آپ سے اس کا کوئی جواب نہیں بن پایا۔ آپ نے اس شعر کی بالکل ایسی ہی مضحکہ خیز تشریح کی ہے جیسا آپ اپنے اکابر کی کفریات پر کرتے ہیں۔ در حقیقت آپ نے تشریح نہیں بلکہ تحریف کی ہے۔ آپ پر لازم تھا کہ آپ اس کا تحقیقی جواب دیتے، ورنہ ہمارے الزام کو تسلیم کر لیتے۔ یہ سب تو آپ سے ہوا نہیں، مگر آپ نے الٹے ہی ہم پر اعتراض کرنا شروع کر دیا۔ چنانچہ آپ نے فوز المقال سے ایک شعر پیش کیا کہ عیسیٰ کے معجزوں نے مردے جلا دیے ہیں اور میرے آقا کے معجزوں نے کئی عیسیٰ بنا دیے ہیں۔ اس پر آپ نے جس بددیانتی اور خیانت کا ثبوت دیا ہے، لگتا ہے کہ مرنے کے بعد اٹھنے پر ایمان آپ کو نہیں رہا۔ آپ نے کیسے جانا کہ اس شعر میں خواجہ قمر الدین سیالوی صاحب کی ذات مراد ہے، جبکہ اسی شعر میں قرین واضحہ اس بات پر دلالت کر رہا ہے کہ یہاں پر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہی مراد ہے؟ مولوی صاحب، جہالت کی پٹی آنکھوں سے اتاریے اور شعر کو غور سے دیکھیے۔ اس میں یہ لفظ ہے کہ میرے آقا کے معجزوں نے، بتائیے آقا کے ساتھ معجزے کا لفظ کس کی ذات کو متعین کر رہا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو یا خواجہ قمر الدین سیالوی صاحب کی ذات کو؟ کیا دیوبندی دھرم میں اولیاء کرام سے بھی معجزات کا صدور ہوتا ہے؟ اور جب حضور کی ذات متعین ہو گئی تو اب اس پر کیا اعتراض ہے؟ جب آپ کے پاس کوئی میٹر نہیں تو جھوٹی تہمت لگا کر اپنا چہرہ کیوں سیاہ کر رہے ہیں؟ خود بتائیے کہ یہ آپ کی کھلی ہوئی جہالت ہے یا نہیں؟ پھر آپ نے ایک اور گندی حرکت کی، اعلیٰ حضرت کی طرف ایک شعر کو منسوب کر کے اس کا خود ساختہ مطلب بتایا اور یہ کہا کہ اس شعر میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی توہین ہے۔ اگر جرأت ہوتی اور آپ اپنے دعوے میں سچے ہوتے تو اولاً آپ شعر کو پیش کرتے، پھر گستاخی ثابت کرتے اور ہم سے جواب کا مطالبہ کرتے۔ یہ تو بزدلوں والی بات ہوئی۔ خود بتائیے، کیا آپ اس لائق ہیں کہ ہم بغیر حوالہ آپ کی بات پر بھروسہ کر لیں؟ جبکہ سچائی یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شان اقدس میں آپ کے اکابرین نے واقعی کھلی ہوئی گستاخیاں کی ہیں۔ دیکھیے، آپ کے شیخ الاسلام محمود الحسن صاحب گنگوہی جی کے مقابلے میں کس آن بان شان سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو چیلنج کرتے ہوئے للکارتے ہیں۔ سنیے، فرماتے ہیں، مردوں کو زندہ کیا، زندوں کو مرنے نہ دیا، اس مسیحائی کو دیکھیں زری ابن مریم۔ یعنی اے عیسیٰ، تم تو صرف مردے جلاتے ہو، یہ کیا کمال ہوا؟ کمال تو ہمارے حضرت میں ہے کہ مردوں کو زندہ بھی کرتے ہیں اور زندوں کو مرنے بھی نہیں دیتے۔ اب بتائیے، یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شان اقدس میں کھلی ہوئی توہین ہے یا نہیں؟ کیوں سانپ سونگ گیا آپ کو؟ کیوں جواب نہیں دیا؟ یہ شعر تو میں نے اپنے دوسرے آڈیو کلپ میں بھی پیش کیا تھا، مگر بے غیرتی کی چادر اوڑھ کر خاموش ہو گئے۔ اب حضرت یوسف علیہ السلام کی شان اقدس میں بھی ایک توہین آمیز شعر سنو۔ یہی آپ کے شیخ الاسلام محمود الحسن کہتے ہیں، قبولیت اسے کہتے ہیں، مقبول ایسے ہوتے ہیں، عبید سود کے ان کا لقب ہے یوسف ثانی۔ کیا واقعی تمہارے گنگوہی جی کا کالا کلوٹا حقیر غلام بھی حضرت یوسف علیہ السلام کا ثانی ہے؟ بتاؤ، یہ حسن یوسف علیہ السلام کی کھلی ہوئی تضحیک اور شان نبوت میں بدترین گستاخی ہے یا نہیں؟